السلام علیکم۔ حکایت سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کیا میں بے غیرت ہوں؟ اس کے مصنف ہیں محمد ناظر۔ میرے نانا نے اپنے آپ کو شکاری بندوق سے گولی مار کر خودکشی کر لی تھی اور یہ کہانی مجھے نانی نے سنائی تھی۔ یہ واردات پاکستان بننے سے 10 سال پہلے کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت پرانی کہانی ہے، مگر جناب ہم نے اس کہانی کو پرانا نہیں ہونے دیا۔ دیہات میں آ کر دیکھیے، ہم عملی طور پر ابھی تک اس کہانی کو دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کتنے 100 سال پرانا ڈرامہ ہے جو ابھی تک کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں صرف یہ تبدیلی آتی ہے کہ ایکٹر بدلتے رہتے ہیں۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مشرقی پنجاب میں 2 گاؤں تھے جن کا درمیانی فاصلہ 1 میل تھا۔ دونوں گاؤں میں مسلمانوں کی دوسری ذاتوں کے چند ایک گھرانے بھی تھے، لیکن زیادہ تر آبادی مسلمان راجپوتوں کی تھی۔ یہ اس علاقے کے حاکموں کی قوم تھی جن کی ہر بات اونچی اور ناک تو بہت ہی اونچی تھی۔ ان کے ہاں عزت اور آبرو جسے ناک کہتے ہیں اس کا تصور ہی کچھ اور تھا۔ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا، گرفتار ہونا، قید ہونا، بیٹیوں کو بیاہ کر ایسے حالات پیدا کرنا کہ بیٹی طلاق لے کر گھر آ بیٹھے اور طلاق لینے اور دینے کو باعزت حرکت سمجھنا، اور کوئی انگریز پرندوں کے شکار کے لیے گاؤں کے قریب سے گزرے تو اس کے آگے بچ جانا ان مسلمان راجپوتوں کے ہاں بڑی اونچی باتیں سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اولاد کی شادیاں کسی دوسری ذات سے نہیں ہو سکتی تھیں، خواہ وہ ذات کتنی اونچی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات لڑکوں کی کمی کی وجہ سے لڑکیاں بن بیاہی بوڑھی ہو جاتی تھیں، اور ایسا تو کئی بار ہوتا تھا کہ دولہا کی عمر 12 سال ہے اور دلہن کی 18 سال، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دلہن 10 سال کی ہے اور دولہا 20 سال کا۔ شادی کے بعد لڑکی کے باپ کا اپنے داماد کے گھر جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق باپ کے لیے بیٹی کے گھر کی روٹی حرام ہوتی ہے، اور ایسے ہی بہت سے رسم و رواج تھے جو ان لوگوں نے اپنے ارد گرد زنجیروں کی طرح لپیٹ رکھے تھے۔ ان رسم و رواج کے نتیجے میں ناچاکیاں پیدا ہوتی تھیں۔ میاں بیوی کے والدین مل بیٹھ کر جھگڑے طے کرنے کو توہین سمجھتے تھے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسی گھریلو جھگڑے بات کا بتنگڑ بن کر خون خرابے کا باعث بنتے تھے اور قتل اور پھانسی کے تختے پر جا کر بھی ختم نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ سلسلہ ان کے پسماندگان آگے چلاتے تھے جو وہ آنے والی نسل کو ورثے کے طور پر دے جایا کرتے تھے۔ سن 1936 میں ایسی ہی ایک شادی ہوئی۔ لڑکی ایک گاؤں کی اور لڑکا دوسرے گاؤں کا تھا۔ راجپوتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، پیسے کی کمی زمین بیچ کر پوری کی۔ لڑکی کا جہیز 3 بیل گاڑیوں پر لد کر گیا۔ دونوں اطراف کا زیور 70 تولے سونا تھا، جو اس زمانے میں بے حد زیادہ تھا۔ لڑکی کی ڈولی چلی گئی۔ تیسرے روز لڑکی واپس آئی۔ 2 روز بعد دولہا دلہن کو لینے آیا تو ساتھ خالی ڈولی لیتا آیا۔ 4 کہار ساتھ تھے، وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ لڑکی کے سسرال نے شاید ڈولی بھیج کر لڑکی والوں کی عزت افزائی کی تھی، لیکن لڑکی کے باپ کو ڈولی اچھی نہ لگی۔ اس نے اپنے داماد سے کہا کہ لڑکی ایک ہی بار ڈولی میں جایا کرتی ہے، میں اپنی بیٹی کو دوبارہ ڈولی میں نہیں بٹھاؤں گا۔ لوگ کہیں گے کہ چودھری کی بیٹی 2 بار ڈولی میں بیٹھی ہے۔ داماد نے کہا، چچا جی، ڈولی لے جانے والا تو ایک ہی آدمی ہے، اللہ نہ کرے لڑکی کا پہلا خاوند مر تو نہیں گیا کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ ڈولی میں جا رہی ہے۔ میں ڈولی اس لیے لایا ہوں کہ آپ کی بیٹی آرام سے جائے گی، دھوپ بھی تو بہت تیز ہوتی ہے۔ لڑکی کا باپ نہ مانا۔
اس نے کہا لڑکی میری گھوڑی پر جائے گی اور تم اپنی گھوڑی پر سوار نہیں ہوگے، پیدل ساتھ جاؤ گے۔ داماد کی رگوں میں بھی انہی راجپوتوں کا خون تھا۔ اس نے کہا اگر آپ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بھیجنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ اسے اپنی بے عزتی سمجھیں کہ لڑکی کو ڈولی میں نہیں بھیجا گیا۔ ڈولی میں تو نہیں لایا، یہ انہوں نے بھیجی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پیدل نہیں جاؤں گا، لڑکی کو ساتھ لے کر اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر گاؤں سے نکلوں گا۔ معاملہ بگڑ گیا اور داماد خالی ڈولی لے کے چلا گیا۔ لڑکی کے سسرال بھی راجپوت تھے، وہ بھلا اس بے عزتی کو کیسے برداشت کر لیتے کہ ان کا بیٹا خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک مزارے کی زبانی پیغام بھیجا کہ لڑکی آئے گی تو ڈولی میں آئے گی، ورنہ بیٹی کو گھر بٹھائے رکھو۔ لڑکی کے باپ کے لیے یہ چوٹ بہت سخت تھی، مگر ناک کا مسئلہ تھا۔ اس نے جواب بھیجا کہ لڑکی میری گھوڑی پر جائے گی، میں یہ رعایت دے سکتا ہوں کہ تمہارا بیٹا میرے گاؤں سے پیدل نکلے، گاؤں سے باہر جا کر گھوڑی پر بیٹھ سکتا ہے۔ اصل جھگڑا ڈولی اور گھوڑی کا نہیں بلکہ یہ پرانی قدورتوں کا فتور تھا۔ دونوں گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں اس دن سے ہو رہی تھیں جس دن سے دونوں گاؤں آباد ہوئے تھے، اور اسی دن سے گھریلو جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے۔ یہ جھگڑے ہر نئی شادی پر منحوس سائے کی طرح چھائے رہتے تھے۔ پرانی قدورت کو ذرا تسکین دینے کے لیے نئی بات پیدا کر لی جاتی تھی۔ اب وہ بات اس لڑکی لڑکے کے معاملے میں بھی پیدا کر لی گئی اور نئی رنجش کی ابتدا ہو گئی۔ بزرگوں کے کہنے کہلانے پر دونوں فریق ذرا ذرا جھک گئے اور لڑکی کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکی آتی جاتی رہی۔ تیسرے مہینے لڑکی میکے آئی۔ 2-3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے سسرال کا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا۔ اطلاع ملتی ہی لڑکی اتنی عجلت میں سسرال چلی گئی کہ کانٹوں کی ایک جوڑی، سونے کے 2 کڑے اور ایک انگوٹھی میکے بھول گئی۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ ماتم والے گھر اتنا سارا زیور پہن کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتفاق سے یہ وہ زیورات تھے جو اسے سسرال نے دیے تھے۔ وہ سسرال گئی تو ساس نے زیورات کے متعلق پوچھا تو لڑکی نے بتایا کہ میکے رہ گئے ہیں، اگلی بار لیتی آؤں گی۔ ساس نے اس شک کا اظہار کر دیا کہ لڑکی دانستہ سسرال کے زیورات اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئی ہے۔ لڑکی کے جسم میں جوانی کا خون تھا، وہ ایسا الزام برداشت نہ کر سکی۔ اس نے باتوں باتوں میں کہہ دیا میرے ماں باپ تمہارے زیور کے بھوکے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے تم سے زیادہ سونا دیا ہے۔ ساس بہو میں تو میں شروع ہو گئی۔ لڑکی کے خاوند نے اپنی دلہن کی طرفداری کی تو اس کی ماں اس پر برس پڑی اور بات بڑھ گئی۔ لڑکی نے بہت کوشش کی کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، مگر ساس کے دل میں جو پرانی خلش تھی اسے مٹانے کے لیے اسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ وہ بہو کو بخشنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ تھوڑے دنوں بعد لڑکی میکے آئی تو اس نے ساری بات ماں کو کہہ سنائی۔ باپ نے وہ زیورات اٹھائے جو لڑکی کو سسرال سے ملے تھے اور بیٹی کے سسرال چلا گیا۔ اس نے زیورات لڑکی کے سسر کے آگے پھینک کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا ہی زیور اور دے سکتا ہوں، تم نے یہ کہہ کر کہ میری بیٹی تمہارا دیا ہوا زیور جان بوجھ کر چھوڑ کر آئی ہے، مجھے میری بیوی اور میری بیٹی کو چور کہا ہے۔ اب یہ بات سارے گاؤں میں پھیلے گی اور میری بے عزتی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کو صرف اس صورت میں اس گھر بھیجوں گا کہ ساری برادری کے سامنے کہو کہ میری بیٹی زیور گھر بھول آئی تھی۔ سسرال والے بھی آخر راجپوت تھے، وہ مقابلے میں ڈٹ گئے اور برادری کے سامنے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں لڑکی کے باپ نے لڑکی کو سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا، اور 2 باپوں کی ہٹ درمی نے ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکے کی خوشیوں پر مہر ثبت کر دی۔ لڑکی کو نہ کوئی سسرال سے لینے کے لیے آیا، نہ میکے والوں نے اسے سسرال جانے دیا۔ نانی نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ لڑکی نے ماں سے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ کوئی مجھے لینے آئے تو ہی میں جا سکوں گی، میں اکیلی چلی جاؤں تو کیا ہو جائے گا، اب تو میرا گھر وہی ہے نا۔ ماں کے سینے میں بھی عورت کا دل تھا۔ اس نے اپنے خاوند سے بات کی تو خاوند نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل تو نہیں کیا، قتل کی دھمکی ضرور دی، اور کئی دن بیوی اور بیٹی سے بات تک نہیں کی۔ وہ بار بار کہتا تھا
میرا خون اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ میری بیٹی اپنے آپ سسرال چل پڑے۔ لڑکی نے پہلے بچے کو جنم دیا، لڑکا پیدا ہوا۔ اس روز لڑکی اتنی روئی جیسے اس کا اکلوتا بچہ مر گیا ہو۔ وہ اس خوشی میں اس مرد کو بھی شریک کرنا چاہتی تھی جو اس بچے کا باپ تھا۔ وہ صرف 1 میل دور تھا، مگر دونوں کے درمیان 1 صدی کی قدورتیں اور 2 باپوں کی ناکیں حائل ہو گئی تھیں، اور خاوند کا گھر کالے کوسوں دور ہو گیا تھا۔ بچہ 3-4 مہینے کا تھا جب لڑکی اسے گود میں لے کر باہر نکلنے لگی۔ وہ کبھی کبھی کھیتوں کی طرف نکل جاتی تھی۔ اسے ماں باپ نے کبھی نہیں روکا تھا، لیکن گاؤں میں کھسر پھسر ہونے لگی۔ پھر باتیں لڑکی کے کانوں تک پہنچی۔ پتہ چلا کہ لڑکی بچے کو اٹھا کر جب کھیتوں میں جاتی ہے تو نظر بچا کر ان کھڈ نالوں کی طرف نکل جاتی ہے جو درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ہیں۔ وہ بڑی اچھی اوٹ تھی۔ 2 بار کسانوں نے دیکھا کہ لڑکی اس قدرتی اوٹ سے نکل کر آ رہی تھی اور دور ایک آدمی اسی اوٹ سے نکل کر جا رہا تھا۔ اس آدمی کو کوئی نہ پہچان سکا کیونکہ کھڈ نالے اور درختوں کے جھنڈ اتنے وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے تھے کہ آدمی دور نکل جائے تو ہی نظر آتا، مگر اتنی دور سے وہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو شادی کے بعد گھر بٹھا لینے کے نتیجے پہلے بھی کئی بار ظاہر ہو چکے تھے۔ اب وہی ڈرامہ پھر کھیلا جا رہا تھا۔ لڑکی جوان تھی اور 1 سال سے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ باتیں کرنے والے جھوٹ نہیں بول رہے تھے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ باتیں لڑکی کے چچا اور تائی تک پہنچی۔ انہوں نے لڑکی کے باپ کی غیرت کو للکارا۔ باپ نے لڑکی سے باس پرس کی تو اس نے جواب دیا، میں وہاں کبھی کبھی دل بہلانے جاتی ہوں، گھر میں دل گھبراتا ہے۔ باپ نے اسے قتل کی دھمکی دے کر خبردار کر دیا۔ چچے اور تائی نے اسے ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دی، اور اس طرح اپنے بزرگ جن سے وہ شفقت کی متمنی تھی اس کے دشمن ہو گئے۔ صرف ماں تھی جو بیٹی کے غم کو سمجھتی تھی۔ اس نے بیٹی کو کوئی دھمکی نہ دی بلکہ الگ بیٹھ کر روتی رہی۔ گاؤں میں ایک اور ذات کے گھرانے میں شادی کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ڈوم گاؤں کے درمیان میں سارے گاؤں کو ہنسا ہنسا کر پاگل بنا رہے تھے۔ گاؤں کا بچہ بچہ وہاں موجود تھا۔ کہوں کہ اس محفل میں صرف 1 انسان نہیں تھا اور وہ یہ لڑکی تھی۔ اس کے بچے کی عمر 6 مہینے ہو چکی تھی۔ کسی نے لڑکی کے باپ کے کان میں کچھ کہا تو وہ تیزی سے اٹھا اور محفل سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کا بھائی یعنی لڑکی کا چچا بھی اٹھا اور چلا گیا۔ لڑکی کی ماں قریب ایک مکان کی مڈیر پر عورتوں میں بیٹھی نٹوں اور ڈوموں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے خاوند اور خاوند کے بھائی کو جاتے نہ دیکھا۔ کسی عورت نے اسے بتایا کہ تمہارا گھر والا فلاں آدمی کے بلانے پر چلا گیا ہے۔ لڑکی کی ماں گھبرا کر اٹھی جیسے وہ کسی خطرے سے خبردار ہو گئی ہو۔ وہ عورتوں کے ہجوم سے تو یہ کہہ کر آرام سے نکلی کہ گھر جا رہی ہوں، لیکن محفل کی نظروں سے اوجھل ہو کر گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو ڈیوڑی کے باہر وہ مزارہ کھڑا تھا جسے وہ گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ لڑکی سر درد کا بہانہ کر کے گھر رہ گئی تھی۔ ماں نے مزارے سے پوچھا کہ دونوں چودھری گھر آئے تھے، کہاں گئے ہیں؟ مزارہ اس سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، چودھری جی بڑے غصے میں آئے تھے۔ چھوٹی بی بی بچے کو اٹھا کر بہت دیر پہلے چلی گئی تھی۔ مجھے کہہ گئی تھی کہ نٹوں کا تماشا دیکھنے جا رہی ہوں۔ چودھری جی اور چھوٹے چودھری ابھی آئے تو مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے بتایا کہ بہت دیر ہوئی تماشا دیکھنے چلی گئی ہے۔ چودھری جی دوڑتے اندر گئے، میں صحن میں کھڑا رہا۔ وہ اندر سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ انہوں نے مجھے گالیاں دیں۔ چھوٹے چودھری نے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ مارے اور دونوں دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ماں کو معلوم تھا کہ وہ کہاں گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر سے نکلی اور گاؤں کی اندھیری گلیوں میں دوڑتی ہوئی گاؤں سے نکل گئی۔ اسے کسی نے بھی نہ دیکھا کیونکہ گاؤں ڈوموں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف دوڑتی گئی۔ اس کا رخ درختوں کے اس گھنے جھنڈ کی طرف تھا جن کے سائے میں کھڈ نالے تھے۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوڑتی چلی گئی۔
جب اندھیرے میں جھونڈ سیاہ پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا تو وہ چلا چلا کر کہنے لگی، ٹھہر ٹھہر جانا چودھری، اللہ کے واسطے ٹھہر جانا، میری بات سن لینا، اپنی بیٹی پر ظلم نہ کرنا۔ دونوں چودھری غصے سے اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، ان تک شاید اس پاگل عورت کی آوازیں نہیں پہنچی تھیں۔ وہ ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے انہیں ایک مرد اور ایک عورت اس طرح بیٹھے سائے کی طرح نظر آ رہے تھے جیسے دو انسان ایک سایہ بن گئے ہوں۔ چچا نے بعد میں بیان دیا کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی ہنسی کی آواز پہچان لی تھی۔ لڑکی کے باپ نے 2 نالی بندوق سیدھی کی اور گولی چلا دی۔ فاصلہ بہت کم تھا جس وجہ سے چھرے ضائع نہیں ہو سکتے تھے۔ لڑکی اٹھی اور اٹھتے ہی گر پڑی۔ وہ جس مرد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ اٹھا اور اس نے بڑی ہی گرجدار آواز میں للکارا، مرد بندوقوں سے نہیں لڑا کرتے، بزدلو، سامنے! اس کی للکار پوری نہ ہو سکی اور دوسرے کارتوس کے چھرے اس کے جسم سے پار ہو گئے۔ 6 ماہ کے بچے کے رونے کی آواز آئی اور عین اس وقت لڑکی کی ماں کی چیخ و پکار قریب آ گئی۔ وہ چلاتی چلی آ رہی تھی، تیرا کچھ نہ رہے چودھری، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تو نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو مار دیا ہے۔ دونوں چودھری لاشوں سے ذرا دور فاتحانہ طریقے سے کھڑے تھے۔ لڑکی کی ماں پاگلوں کی طرح دوڑتی لاشوں پر جا گری۔ بچہ الگ پڑا رو رہا تھا۔ لڑکی اور اس کا شوہر دونوں مر چکے تھے۔ بچہ بالکل محفوظ تھا۔ نانی نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی چیخیں اور فریادیں رات کے خاموش اندھیرے کا جگر پھاڑنے لگیں۔ چودھریوں کے سامنے ان کی اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ ان کے اپنے داماد کی لاش پڑی تھی۔ بچہ محفوظ تھا۔ 2 گولیاں چلنے سے دونوں گاؤں کے لوگ دوڑتے آئے۔ ان کے پاس لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور برچیاں تھیں۔ 2-4 لالٹینیں بھی آ گئی تھیں۔ لاشیں اٹھانے لگے تو دوسرے گاؤں والوں نے اپنے لڑکے کی لاش پہچان لی۔ انہوں نے دونوں لاشوں کے گرد گھیرا ڈال کر اعلان کر دیا کہ لاشیں پولیس اٹھائے گی۔ تم میں ہمت ہے تو آگے آ کر اپنی بیٹی کی لاش اٹھا لو۔ جن کا جوان بیٹا مارا گیا ہو وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ رات ہی کو انہوں نے 4 میل دور تھانے میں جا کر رپورٹ درج کرا دی اور صبح پولیس آ گئی۔ اس وقت تک لڑکی کا باپ پاگل ہو چکا تھا۔ رات جب وہ اپنی بیٹی اور داماد کو قتل کر کے گھر آیا تو ہذیان بکنے لگا۔ پھر اٹھ کر اس نے بیٹی کا ٹرنک کھولا اور اس کے کپڑے پھاڑنے لگا۔ جب اسے پکڑا گیا تو اس نے اپنے ایک بھائی کے بازو کو کاٹ کھایا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ صبح پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تو وہ خطرناک حد تک پاگل ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ بندوق اپنے قبضے میں کر لیتے اور وہاں سے غائب کر دیتے۔ قتل کا کوئی موقع کا گواہ تو تھا نہیں مگر بندوق اندر پڑی رہی۔ جب تھانے دار اور 2 سپاہی اس کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کچھ سکون میں تھا۔ تھانے دار نے آتے ہی کہا، چودھری جی وہ بندوق ہمیں دے دو۔ چودھری اطمینان سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ کوئی بھی اس کے ساتھ اندر نہ گیا۔ وہ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ وہ دہلیز پر رکا اور کچھ کہے بغیر اس نے نال اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھیں۔ تھانے دار سمجھ گیا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا، چودھری ہوش کر، مگر چودھری نے ہاتھ نیچے کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی گرج کر نکلی اور چھروں نے نیچے سے داخل ہو کر اوپر سے نکلتے ہوئے مغز اور کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ قاتل نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی تھی۔ میری عمر اس وقت 10-11 سال تھی جب میری نانی مجھے یہ کہانی سنا رہی تھی۔ میں خود بچہ تھا اس لیے مجھے اس بچے کا خیال آ رہا تھا جس کے ماں باپ اکٹھے مارے گئے تھے۔ میں نانی سے پوچھنے لگا تھا کہ وہ بچہ اب کہاں ہے، لیکن میں پوچھ نہ سکا کیونکہ نانی اتنی زیادہ رونے لگی تھی کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میرا سر چومنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب نانی سے پوچھ لوں کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ نانی نے مجھے پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ میرے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے سن کر دیا۔ اس نے کہا، میرے چاند، تیری ماں اور تیرا باپ اس طرح مارے گئے اور تجھے یتیم کرنے والا تیرا اپنا نانا تھا۔
خدا نے تجھے نانے کی گولی سے بچا لیا تھا۔ ہم سب تجھے یہ تو بتاتے رہے کہ تیرے ماں باپ اس وقت مر گئے تھے جب تو 6 مہینے کا تھا، لیکن تجھے یہ کسی نے نہ بتایا کہ وہ کس طرح مرے تھے۔ میں نے نانی کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بچی اور میرے جوائی نے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر گھنے پیڑوں کے سائے تلے اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا، میں بھی چوری کی ان ملاقاتوں میں شریک تھی۔ میرا جوائی اپنے بچے کو دیکھنے آیا کرتا تھا اور میری بچی بچے کو وہاں لے جایا کرتی تھی جہاں وہ اپنے باپ کی گولی سے ماری گئی۔ اپنے گاؤں کی ایک میراثن پیغام لے جایا کرتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ راضی نامہ ہو جائے گا تو میری بچی اپنے گھر آباد ہو جائے گی، لیکن 1 سال گزر گیا۔ نانی بہت روئی اور اس کے ساتھ میں بھی رونے لگا۔ نانی نے مجھے یہ کہانی اپنے گاؤں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں بلکہ والٹن کے پناہ گزین کیمپ میں بیٹھ کر سنائی تھی۔ وہ شاید کبھی بھی یہ راز افشا نہ کرتی، لیکن مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام، گھر لٹ جانے اور پناہ گزین کیمپوں میں بے بسی کے اثر سے نانی کے سینے میں سرحد پار کے گاؤں کی یادیں ابھر آئی تھیں۔ وہ ایسے لہجے میں باتیں کر رہی تھی جیسے سرحد پار کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک بار پھر جینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس طرح اس نے یہ زہریلی یاد بھی میرے سامنے اگل دی۔ وقت گزرا اور ساری برادری، جس میں دونوں گاؤں کے گھرانے شامل ہیں، پاکستان کے ایک چک میں آباد ہو گئی۔ سب زمیندار اور کسان تھے۔ زمین اچھی اور کافی مل گئی اور ہماری زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہو گئی۔ ہماری برادری سرحد پار سے خالی ہاتھ آئی تھی۔ پیسہ اور زیور کی آخری رتی بھی لٹ گئی تھی۔ ہم لوگ کچھ بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے مگر اپنی قدورتیں اور پرانی روایات ساتھ لے آئے۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جنہیں سکھ بھی نہ لوٹ سکے۔ میری سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں آ کر 10 سال کی عمر میں اسکول داخل ہو گیا تھا۔ اگر ان پڑھ رہتا تو شاید اچھا رہتا۔ میری عمر 34 سال ہو گئی ہے، 2 بچے ہیں۔ میری شادی اسی خاندان میں ہوئی ہے جس خاندان کا میرا باپ تھا۔ تھوڑے دن گزرے، میری بیوی میکے چلی گئی۔ کہہ گئی تھی کہ 8ویں روز آ جاؤں گی۔ 12ویں دن بھی نہ آئی تو میں سسرال کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ان کا گھر کھیتوں کے دوسری طرف 3-4 فرلانگ دور ہے۔ راستے میں اپنے ایک بزرگ مل گئے اور پوچھنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ بیوی کہہ گئی تھی کہ 8ویں روز آ جاؤں گی، آج 12واں روز ہے، ذرا دیکھنے جا رہا ہوں کہ بیوی بچے خیریت سے تو ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، 2 اکھر پڑھ کر ہو گئے نا بے غیرت؟ تیرے نانا نے ناک کی خاطر اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر گولی مار دی تھی اور تم اس کا نام ڈبونے جا رہے ہو؟ سنو، مرد بیویوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے، بیویاں خود آیا کرتی ہیں۔ میں گھر واپس آ گیا۔ نانی ضعیف ہو چکی ہے، اب تو چارپائی سے کم ہی اٹھتی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے ضعیفی اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابھی جاؤ اور اپنے بچوں کو دیکھ آؤ، لوگوں کی باتیں مت سنو۔ انہی مردودوں کی باتوں نے میرا گھر اجاڑا تھا۔ میں بیوی بچوں کو گھر لے آیا ہوں اور بزرگ مجھے گھور رہے ہیں جیسے کسی عورت کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔